بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمیر قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ایجوکیشنسٹ۔ آج ہم بات کرتے ہیں انڈیا اور چائنا کے درمیان ہونے والی ریسنٹ جھڑپ پر کہ اس رات آخر کیا ہوا اور گلوان کی وادی میں بھارتی فوج پر کیسی قیامت ٹوٹی۔ ایک ایک لمحے کی سچی داستان سنیے۔ یہ داستان کسی فلمی کہانی سے زیادہ بھیانک اور دہشت ناک ہے۔ میں اس خونی داستان کے بارے میں آج آپ کو لفظ بلفظ سچی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک ایک لفظ غور سے پڑھیں اور خود تجزیہ کیجیے کہ یہ کیسی بے ضمیر قوم ہے اور اس کے حکمران کس قدر جھوٹے اور بزدل ہیں۔ یہ ایک انتہائی دل دوز مختصر داستان ہے۔ پیر اور منگل کی رات جو لڑائی ہوئی تو چلو ایک جنگ جیسی کیفیت تھی اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ انتہائی عبرتناک اور رونگٹے کھڑے کر دینے والی داستان ہے۔ پہلے تھوڑا سا پس منظر جان لیجیے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے دنوں چین نے بھارت کے علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں چین میں شامل کر لیا تھا۔ انڈین فوجیوں کو دھکیل کر اس نے اپنی ہی سرزمین سے بہت پیچھے کر دیا تھا، جبکہ مقابلے میں بھارتی فوجی بینر اٹھا کر چینی فوجیوں کو واپس جانے کی اپیل کرتے تھے، جیسے چینی فوج نظر انداز کر دیتی تھی۔ سفارتی سطح پر بھی کوشش کی گئی لیکن چین ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخر میں 6 جون کو ایک اعلیٰ فوجی سطح کی فلیگ میٹنگ رکھی گئی، جس پر انڈیا کو بہت امید تھی کہ بھارتی فوج افسران اس میٹنگ کے دوران منت ترکہ یا دھونس دھمکی سے چین سے کچھ علاقے چھڑا لیں گے، تاکہ مودی کی جو مٹی پلید ہو رہی ہے اس میں کچھ کمی ہو، کیونکہ بھارتی عوام سے مزید جھوٹ بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ 6 جون کو ہونے والی کور کمانڈر میٹنگ چین نے جان بوجھ کر اس جگہ پر رکھی جو زمین بھارت سے چھینی تھی۔ بھارت کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل اس میٹنگ میں گیا تھا، جبکہ چین نے اس جونیئر جنرل کو یعنی اپنے میجر جنرل کو میٹنگ میں بھیجا تھا۔ 7-8 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس میٹنگ میں چینی فوج نے 1 انچ بھی جگہ نہ چھوڑنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ بھارتی جرنیل ہزاروں نقشے لے کر گیا تھا اور چینی افسر کو سمجھانے کی کوششیں کرتا رہا کہ جناب یہ ہمارا علاقہ ہے، اسے ہمیں واپس کر دیجیے، لیکن چینی افسر نے ایک بھی نہ سنی، یوں کہ یہ میٹنگ بنا کسی نتیجے کے ختم ہو گئی۔ البتہ ایک بات دونوں طرف سے اتفاق ہو گیا کہ 2 فوجیں اس نئے بارڈر پر سے 1-1 کلومیٹر پیچھے چلی جائیں گی۔ البتہ جو علاقے چین نے بھارت سے چھین لیے ہیں وہ واپس نہیں کیے جائیں گے۔ چینی افسر نے اتفاق کر لیا کیونکہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، جبکہ مودی حکومت چینی فوج کے اس 1 کلومیٹر پیچھے ہٹنے کی کامیابی کو بھی کیش کروانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب 2 روز بعد جب چینی فوج نے سامان اٹھا کر اور کیمپ اکھاڑ کر 1 کلومیٹر پیچھے ہٹنا شروع کیا تو پورے بھارتی چینلز پر جیسے طوفان آ گیا اور اسے انڈیا کی عظیم کامیابی سمجھا گیا کہ چینی فوج آہستہ آہستہ پیچھے جانے لگی ہے، اب چین ہماری چھینی ہوئی جگہ بھی واپس کر دے گا۔ یہ وقتی سا سیاسی موقع مودی سرکار نے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے خوب استعمال کیا۔ موجودہ واقعے سے 2 دن پہلے دہلی میں ایک بڑا اجلاس رکھا گیا جس سے مودی کے علاوہ تمام افواج کے سربراہ شامل تھے۔ فیصلہ کیا گیا کہ جس چین کچھ نرم پڑا ہے، تھوڑا پیچھے بھی ہٹ گیا ہے، کیوں نہ چین کی طرح ہم بھی کریں اور 1 کلومیٹر جس سے چین پیچھے چلا گیا ہے وہی واپس لینے کی کوشش کریں، کیونکہ اطلاعات مل رہی تھی کہ اس جگہ پر صرف ایک چینی ٹینٹ ہے جو صرف نگرانی کے لیے چینی فوج نے لگا رکھا تھا، جبکہ باقی ساری فوج 1 کلومیٹر پیچھے چلی گئی تھی۔ اس خیمے میں 10-15 چینی فوجی تھے۔ بھارت نے منصوبہ بنایا کہ ایک کرنل کی سربراہی میں 200-300 کمانڈوز کو بھیجا جائے گا، وہ اس ٹینٹ کو اکھاڑ پھینکیں گے، اگر مٹھی بھر چینی فوج نے اس مزاحمت بھی کی ان کی ٹھکائی بھی کر دی جائے گی۔ اس ساری کارروائی کی ویڈیو بھی بنا لی جائے گی تاکہ اپوزیشن کا منہ بند کیا جا سکے، عوام کو بھی وہ ویڈیو دکھا کر مورال بلند کیا جائے، ہو سکا تو اس سین کو کسی بھارتی فلم میں بھی ڈال دیا جائے۔ گلوان وادی کے پاس جہاں چینی فوج کا ایک ٹینٹ لگا ہوا تھا، پہلے یہ علاقہ بھارت کے پاس تھا۔ یہ دریائے گلوان کے کنارے پر واقع ہے۔ اسے بھارتی فوج پیٹرول 14 کہتی تھی۔ سوچا یہ گیا تھا کہ پیٹرول 14 تک قبضے کے بعد ہم چینلز پر شور مچا دیں گے کہ بھارتی فوج نے چینی فوج کو بدترین شکست دے کر اپنی زمین چھڑا لی۔ یہ نہیں بتانا تھا کہ کتنی زمین چھڑائی، بس چھڑا لی کا راگ الاپنا تھا۔ چینی فوج کا یہ ایک ٹینٹ اکھاڑنے کا ٹاسک کمانڈ آفیسر کرنل سنتوش بابو کو دیا گیا۔ سنتوش بابو 200 سے زائد فوجیوں کو لے کر پیٹرول 14 پہنچا۔ وہ اس کے فوجی ڈنڈوں سے مسلح تھے، جبکہ چینی فوجی جو اس وقت -2 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی میں اپنے ٹینٹ میں سو رہے تھے وہ بالکل غیر مسلح تھے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رہے، ایک تو یہاں دونوں ممالک نے قانون بنایا ہوا ہے کہ اسلحے سے کبھی ایک دوسرے پر وار نہیں کریں گے، اور دوسرا ایک دوسرے کے علاقے میں داخل ہوتے وقت سفید جھنڈا لہرا کر جانا پڑے گا۔ اب بھارتی فوجی تو اپنا علاقہ واپس لینے گئے تھے اور وہ بھی جنگ کے ذریعے، چنانچہ کرنل خود تو پیچھے رہا لیکن 50-60 فوجیوں کو ڈنڈوں وغیرہ سے مسلح کر کے بھیج دیا۔ ان فوجیوں نے حملہ کر کے چینی فوجیوں کو مارا پیٹا اور ٹینٹ سے نکل کر اس ٹینٹ کو آگ لگا دی۔ چینی فوجی اس جگہ سے تھوڑا پیچھے چلے گئے، جبکہ بھارتی فوجی وہیں پر کامیابی کا جشن منانے لگے۔ یہ ان کی غلطی تھی، انہوں نے بھیڑوں کو چھیڑ دیا تھا۔
اب ان کو وہاں سے یا تو بھاگ جانا چاہیے تھا یا پھر مزید بھاری تعداد میں فوج منگوا کر قبضہ پکڑ کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ جو پیچھے کرنل کے ساتھ رہ گئے تھے وہ بھی فتح کا جشن منانے پیٹرول 14 کے مقام پر پہنچ گئے۔ اب وہاں 200 سے زائد بھارتی فوجی جشن منا رہے تھے۔ بھارت میں مودی کو بتایا گیا کہ فوج نے زبردست کامیابی حاصل کر لی۔ دوسری طرف وہ 15-20 چینی فوجی جو مار کھا کر چلے گئے تھے، انہوں نے اپنی کمانڈ کو اطلاع کر دی کہ ان کے ساتھ بھارتی فوج نے کیا کیا ہے۔ رات آدھی ہو چکی تھی، لیکن چینی کمانڈ نے صبح کا انتظار کرنے کے بجائے اسی وقت حساب برابر کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہی فیصلہ بعد میں بھارتی فوج کے لیے ایک عبرتناک مثال بن گیا، ڈراؤنا خواب بن گیا۔ چینی کمانڈ نے ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایسی ایک چھترول دستہ تیار کر رکھا ہے۔ یہ چینی فوجیوں کا وہ دستہ ہے جسے آپ چنگیز خان کا لشکر کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ تقریباً 1000 کی تعداد میں ہیں۔ یہ مارشل آرٹس کے ماہر اور انتہائی خونخوار ہیں۔ ان کو گن کے بجائے باقی ہر قسم کے ہتھیاروں کی خاص طور پر تربیت دی گئی ہے۔ ان کے ہتھیار لوہے کے راڈ، لکڑی کے ایسے ڈنڈے جن پر کیل اور کانٹے دار تاریں لپیٹی گئی ہیں۔ فوری طور پر اس دستے کو بھیج کر بھارتی دستے کے بندوبست کے لیے بھیج دیا گیا۔ لشکر نے رات کے اندھیرے میں خاموشی سے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تاکہ ایک بھی بھاگنے نہ پائے۔ بھارتی میڈیا بھی مانتا ہے اور عینی شاہدین بھی جو بھارتی فوج بچ گئے وہ بتاتے ہیں کہ یہ پتہ ہی نہیں چل سکا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ خونی داستان چینی فوجیوں نے 8 گھنٹے تک مسلسل لکھی، پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل کا اندازہ خود لگا لیجئے۔ چینی چنگیزی لشکر ان 300 کے قریب فوجیوں پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس دوران 50-60 بھارتی فوجیوں نے خوف کے مارے دریائے گلوان کے برفیلے پانی میں چھلانگیں ماری، لیکن وہ ٹھٹر کر مر گئے۔ کچھ نے کھائیوں میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ نوکیلی چٹانوں پر گر کر کیما بن گئے۔ جبکہ 100 بھارتی فوجیوں کو ایسا گھیرے میں لے لیا گیا کہ ان کو بھاگ کر جان بچانے کا راستہ ہی نہ ملا۔ وہ سب زخمی حالت میں 20 گھنٹے تک اسی جگہ ٹھٹر کر مرتے رہے۔ لیکن سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بھارتی فوج نے ان کو بچانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ چینی فوج اپنا کام کر کے اور نئے ٹینٹ لگا کر بھاری تعداد میں پھر بیٹھ گئے، جبکہ لشکر واپس چلا گیا۔ بھارتی کرنل اور کافی فوجی تو لڑائی کے شروع ہی میں مر گئے تھے، جبکہ باقی فوجی ایڑیاں رگڑ کر مر رہے تھے، لیکن کوئی ان کو طبی امداد دینے والا نہیں تھا۔ جبکہ چینی فوج بار بار بھارتی فوج کو پیغام بھیج رہے تھے کہ اپنے زخمی فوجی اور لاشیں لے جاؤ۔ اس پر بھارت میں انکوائری شروع کر دی گئی کہ اگر بروقت امداد دی جاتی تو بڑی تعداد میں فوجیوں کو بچایا جا سکتا تھا۔ تعداد بہت زیادہ تھی، ورنہ یہ واقعہ چھپا لیا جاتا۔ پہلے 3 فوجیوں کی ہلاکت تسلیم کر لی گئی، اور پھر 20 اور پھر 47 کی ہلاکت تسلیم کر لی گئی، اور باقی لاپتہ ہیں کہہ دیا گیا۔ اس سارے معاملے میں چین بالکل خاموش ہے، ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ انڈین ایک جانب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی چین کے 43 فوجی مار دیے تھے، اور ایک طرف اپنے مرنے والوں کا ماتم بھی کیے جا رہے ہیں اور بدلہ لینے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بھائی اگر تم لوگوں نے اپنے 20 فوجیوں کے مقابلے میں چین کے 43 فوجی مار ہی دیے ہیں تو پھر اب کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ بدلہ تو چین کو لینا چاہیے نا، کہ تم نے جن کے 43 مار دیے ہیں، جبکہ وہ خاموش ہیں، اور تمہارے آنسو ہیں کہ تھم ہی نہیں رہے۔ اصل کہانی اور ہے، زمین بھی گئی، 200 سے زائد فوجی بھی گئے، اور ملا کچھ بھی نہیں، نہ ہی چین کا ایک بھی فوجی زخمی ہوا ہے، جبکہ اپوزیشن اور عوام نے مودی کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے کہ بغیر شخص تم تو بھارت کو بڑا بنانے لگے تھے، سپر پاور بنانا چاہتے تھے، جبکہ چین، نیپال اور پاکستان تم سے زمین بھی چھین رہے ہیں، مار کر بندر بھی بنا رہے ہیں۔ تم آخر کر کیا رہے ہو؟ مودی چپ ہے۔ امریکہ کہتا ہے خود جنگ کرو اور چین کو شکست دو، جبکہ چین کے لشکر سے لڑنا مودی کے بس کی بات نہیں۔ مودی نے پوری قوم کو جواب میں 2 منٹ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہونے کا حل بتا دیا۔ آپ کے سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔